پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اردو او لیول 3248 کے حوالے سے ہے اور اس میں پیپر 1 کے بارے میں بتایا جائے گا، اور خاص طور پر آج پیپر 1 میں تمام سوالات کی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ کس سوال کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے، جس سے آپ سوال کو بہتر طور پہ کر بھی پائیں اور آپ کے نمبر بھی اس میں زیادہ آ سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اردو او لیول پیپر 1 یہ کمپوزیشن اور ٹرانسلیشن کا پیپر ہوتا ہے، اور اس پیپر کے اندر جو وقت آپ کو دیا جاتا ہے وہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے میں آپ نے 3 کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ان 3 کویسچن میں پہلا کویسچن مضمون نگاری کا ہوتا ہے، دوسرا جو کویسچن ہے اس میں آپ کو خط، مکالمہ، رپورٹ یا تقریر میں سے 2 عنوانات دیے جاتے ہیں، اور 2 میں سے آپ نے 1 اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تیسرا اور آخری سوال جو ہے اس میں آپ نے ایک انگریزی عبارت کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ نے پہلا سوال اٹیمپٹ کرنا ہے، تو پہلا سوال آپ کا مضمون نگاری کا ہے۔ اس میں آپ کتنا وقت دیں کہ آپ کا مضمون بہترین لکھا جا سکے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جیسے ہی پرچہ آتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے پرچے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ 40 سے 45 منٹ میں پیپر 1 مکمل طور پہ اٹیمپٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ پیپر چیک ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے نمبر یا 35 ہیں یا 40 ہیں۔ تو 55 میں سے 35-40 نمبر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اسکول میں آپ لوگوں کے یہ مارکس آ رہے ہیں تو کیمبرج میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس میں جناب جو مضمون نگاری کا سوال ہے، اس میں 3 نکات دیے جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ 150 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے، جس میں دیے گئے نکات کو شامل کرنا ضروری ہے۔ تو دیے گئے نکات کے بارے میں آپ نے کرنا یہ ہے، دیے گئے نکات کے بارے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تینوں جو نکات ہیں ہر ایک کے بارے میں آپ نے 2 باتوں کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی پہلے رف پلاننگ کر لیں۔ آپ ہر نقطے کے بارے میں، ہر پوائنٹ کے بارے میں جتنی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں 2، 3 یا 4 وہ لکھ دیں۔ یہ تینوں نکات کی آپ کی رف پلاننگ ہو جائے گی، اور رف پلاننگ میں آپ کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 9-10 منٹ ضرور لگتے ہیں۔ یہ 9-10 منٹ جو آپ لگا رہے ہیں یہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب آپ مضمون لکھنے لگیں گے تو آپ کو اس وقت اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ 50% کام تو مکمل کر چکے ہیں۔ تو جناب یہ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ مضمون کا عنوان پڑھیں گے۔ عنوان پڑھنے کے بعد جو تینوں نکات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں آپ نے اپنے مضمون میں شامل کرنی ہیں اس کی رف پلاننگ کر لیں گے۔ ہر نقطے کے بارے میں 2، 3، 4 جتنی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں وہ لکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ بھی کیجئے کہ تینوں جو نکات ہیں جب اس کی منصوبہ بندی یا پلاننگ آپ کر چکے ہوں تو اس وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب اس مضمون میں یہ تینوں جو نکات ہیں کہاں کہاں آپ کے پاس محاورات ہیں جو اس میں برمحال استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ رف پلاننگ کرتے ہوئے محاورات بھی وہیں پہ ہی نوٹ کر لیں، بعد میں آپ کو بھول نہ جائیں، اور وہ محاورہ جو آپ اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں بعد میں آپ کو یاد ہی نہ آئے تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ اب آپ اس کو جب لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 منٹ لگیں گے مضمون اپنا مکمل کرنے میں۔ تو جو مضمون ہے اس کو میں 25 منٹ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ 25 منٹ میں آپ کا آئیڈیل جو مضمون ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس 25 میں سے 10 منٹ جو ہے آپ پلاننگ کو دیں، اور 15 منٹ میں آپ مضمون کو فائنل کریں۔ کویسچن نمبر 2 جو آپ کا ہے اس میں خط ہے، مکالمہ ہے، رپورٹ ہے یا تقریر ہے۔ اس میں سے جو بھی آپشن آپ کرنا چاہیں اس کی بھی منصوبہ بندی ضرور کریں۔ اس کی منصوبہ بندی اس طرح تو نہیں ہوگی جس طرح مضمون کی جاتی ہے، پھر بھی اس میں آپ کو 7-8 منٹ لگ سکتے ہیں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ خط جو ہے کس کے نام لکھنا ہے، مکالمہ ہے تو اس میں کیا کیا باتیں آپ نے شامل کرنی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ تقریر لکھنا چاہتے ہیں یا رپورٹ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی رف پلاننگ میں جو پوائنٹس آپ نے شامل کرنے ہیں ان کو تھوڑا سا منصوبہ بندی رف پلاننگ کر لیں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ 7 سے 8 منٹ اس کو دیں،
اور باقی جب آپ اس کو فائنل لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو 22 سے 25 منٹ 24 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اس کویسچن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35 منٹ بہت ہیں. 35 منٹ میں آپ کو کویسچن نمبر 2 بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. اس میں 8 منٹ آپ رف پلاننگ کو دیں اور 25 سے 27 منٹ میں آپ اس کو نیٹ کر کے فائنل لکھ لیں. اب آپ کا سب سے آخری اور جو بچے یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل سوال ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا، میں سمجھتا ہوں بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کم آتے ہیں. یہ سوال اتنا مشکل نہیں ہے. ٹرانسلیشن کا جو سوال ہے یہ کتنی دیر میں ہونا چاہیے، اس کو ہم کتنا ٹائم دیں، جبکہ بچے اس کو بہت مشکل بھی سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ 45 منٹ رکھیں. 45 منٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے، بچے تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ میں ٹرانسلیشن مکمل کر لیتے ہیں، تو 10 منٹ میں ٹرانسلیشن مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ اس کے لیے 15 منٹس رکھیں گے. کیا کریں گے 15 منٹ میں؟ 15 منٹ آپ کے صرف اور صرف اس کو پڑھنے میں، مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنے میں اور ان کے معنی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان کو لکھنے کے لیے ہیں. اسی طرح سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بھی مل جائے گا جو زیادہ مشکل ہوگا، یا ممکن ہے کوئی ایڈیم استعمال ہوا ہو اور آپ کو سینس نہ بن رہی ہو کہ یہاں اس کی کیا میننگ ہو سکتے ہیں. تو آپ رف پلاننگ کرتے ہوئے پہلے تمام مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں، اس کے بعد ان کے میننگ لکھیں. میننگ لکھنے کے بعد آپ ٹینس کا سینس بنائیں اور جہاں جہاں جملے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہے اس کو وہاں انڈر لائن کر لیں، تاکہ جب فائنل آپ اس کا ترجمہ کرنے لگیں تو اس وقت آپ کو مشکل پیش نہ آئے. آپ یہ رف پلاننگ جو کریں گے اس میں آپ کو 15 منٹ ضرور لگ جاتے ہیں. 15 منٹ اس کے آپ کے لگیں گے، اور جب آپ اس کو فائنل اور نیٹ لکھنا شروع کریں گے تو اس وقت آپ کو 30 منٹ ضرور لگنے چاہیے. یہ آپ کے 45 منٹ کے اندر بہترین ترجمہ نویسی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے نمبر بہت آئیڈیل بہت شاندار آ سکتے ہیں. اب آپ ٹوٹل اگر ان کو کاؤنٹ کر لیں تو پہلے سوال کو ہم نے دیے 25 منٹس، کویسچن نمبر 2 کو ہم نے دیے 35 منٹس، اور 45 منٹس دیے ہم نے لاسٹ کویسچن ٹرانسلیشن والے کویسچن کو. اس طرح سے ہمارے 105 منٹس بن رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس 15 منٹ مزید بھی ہیں جس میں ہم اس سارے کام کو ایک دفعہ جو ہے ریویو بھی کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.